تو امت مسلمہ میں اس مسئلے میں ایک طرف امت ہے، اہل سنت ہیں، دوسری طرف روافض ہیں۔ شروع سے اہل سنت سارے کے سارے اور دوسری طرف روافض دو دھڑوں میں بٹ کے، لیکن مجموعی طور پر سارے کے سارے، ان میں سے پورا جو یعنی روافض کا طبقہ اور ادھر اہل سنت، ان میں ایک بندہ بھی اس پر نہیں کہ انہوں نے جا کے کویسچن کیا ہو کہ میں پالیسی بنوانا چاہتی ہوں، یہ مجھے پالیسی بتائی جائے، کرنا کیا ہے۔ انہوں نے اپنا حق سمجھ کے دلیل کی روشنی میں حق مانگا، وراثت مانگی، مطالبہ کیا۔ انہوں نے کوئی کویسچن ریز نہیں کیا، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، جبکہ طاہر القادری نے اس کلپ کے اندر یعنی 2-3 مرتبہ ساری بات اسی پر کی ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے یہ سوال صرف سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ذہن میں ہی نہیں پیدا ہوا، یہ سوال حضرت سیدنا علی شیر خدا نے بھی پوچھا ہے، یہی سوال سیدنا عباس بن عبد المطلب نے بھی پوچھا ہے، یہی سوال ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے بھی پوچھا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ اب یہ ذات ذہن میں رکھ لیں، یہ سوال صرف سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ذہن مبارک میں نہیں پیدا ہوا، نہیں، انہوں نے صرف یہ نہیں پوچھا، یہ سوال سیدنا علی شیر خدا نے بھی پوچھا ہے، اور یہی سوال سیدنا عباس بن عبد المطلب نے بھی پوچھا ہے، اور یہی سوال ازواج مطہرات نے بھی پوچھا ہے۔ یعنی سیدہ پاک کا بھی سوال بنایا اور باقی سب کا بھی سوال بمانا کویسچن، حالانکہ ان سب نے بھی جتنا کیا تھا وہ مطالبہ تھا، اور آگے حدیث سن کے اس سے وہ دستبردار ہو گئے۔ ان میں سے بھی کسی نے کویسچن نہیں کیا، یعنی بلکہ دعویٰ کیا، طلب کیا، مانگا۔ ان میں سے ایسا نہیں تھا کہ انہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، ایسا نہیں تھا۔ اس نے ان پر بھی اتہام کیا، سب پر، اور پھر بالخصوص سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے یہ آگے میں احادیث لاؤں گا کہ جن میں تسألوہ کی جگہ لفظ ہی دوسرے ہیں، جہاں سوال لفظ کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہ جائے کہ آگے اس کی مراد میں تحریف کی جائے۔ تو اس نے بار بار یہ کہا کہ وہ پوچھنا چاہتی تھی یہ وراثت میں آتا ہے، یا میں نے کہا کہ تصرف مالکانہ میں آتا ہے، واقفانہ میں آتا ہے، یا حاکمانہ میں آتا ہے۔ یہ وراثت میں آتا ہے، یا میں نے کہا تصرف مالکانہ میں آتا ہے، واقفانہ میں آتا ہے، یا حاکمانہ میں آتا ہے، کس باب میں آتا ہے؟ یہ وہ پالیسی بنوانے کے لیے آپ گئیں۔ اس کے لحاظ سے تو اس کی سوچ احمقانہ میں ہی آتا ہے، باقی جو ہے یعنی یہ سارا جو ہے یہ ان کے ذمے لگا رہا ہے گھڑ کے، وہ ایک دعوے پر قائم تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی آگے دلیل کا پھر کیا صورتحال تھی۔ وہ اپنا ایک موقف رکھتی تھیں، اپنا ایک نظریہ رکھتی تھیں کہ میری وراثت ہے، مجھے ملنی چاہیے۔ اور پھر روافض کا جو بڑا گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ حق مانگ رہی تھیں کہ یہ ان کی وراثت ہے، جس میں روافض جھوٹے ہیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ آگے جب خود انہوں نے تسلیم کیا تو یہ اب بات اپنی طرف سے غلط کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ان کا ہے کہ وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات میں انہیں گفٹ کر دیا تھا، اور وہ اس وقت ہی ان کا ہو گیا تھا، اب وہ اپنا گفٹ چاہتی تھیں۔ یعنی روافض کا بھی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جو سیدہ فاطمہ کے دعوے کے اندر یہ چیز مانتا ہو جو طاہر القادری کہہ رہا ہے کہ صرف وہ ایک سوال کرنا چاہتی تھی۔ روافض کے 2 دھڑے ہیں، بڑا دھڑا ہے کہ مانگ مال رہی تھیں، مانگ فدق رہی تھیں، سوال نہیں کر رہی تھیں، مال مانگ رہی تھیں، سوال کرنا کویسچن کے معنی میں نہیں۔ اور کیوں
ان کا حق تھا. کس بیس پہ؟ بڑا دھڑا کہتا ہے وراثت کی بیس پہ. جو غلط ہے کہ نحن الانبیاء لا نارث ولا نورث. ایک چھوٹا دھڑا کہتا ہے کہ نہیں وراثت تو بعد میں بننی تھی، سرکار نے تو زندگی میں ہی دے دیا تھا. تو پھر بھی وہ سیدہ پاک کے کھاتے میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ مانگ اپنا سمجھ کے رہی تھی، کوئی کویسچن نہیں کر رہی تھی. اپنا وہ سمجھتی تھی میرا مال ہے، مجھے دیا گیا ہے، وہ مجھے دیا جائے، سرکار مجھے دے گئے ہیں. اگرچہ یہ بات جو روافض تحفے والی کرتے ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، لیکن ان کا جو اپنے ہاں نظریہ ہے، یہ دو ہی صورتیں ہیں وہاں ان کے ہاں، کویسچن والی صورت نہیں ہے. اور ادھر اہل سنت ہیں جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک اس بندے کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ بات گھڑ لی ہو لفظوں سے بغاوت کر کے. یعنی کچھ باتیں ہوتی ہیں نا کہ بندہ سوچتا ہے چلو یہ آپشن نہیں تو یہ ہوگا، یہ آپشن نہیں یہ ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ وہاں ہے جہاں پیچھے نص نہ ہو، الفاظ فکس نہ ہوں، ان کی اصول نہ ہوں، تو پھر اس طرح کا تیسرا رستہ بھی بندہ نکال لیتا ہے. لیکن جہاں پیچھے اصول ہوں، نص ہو، اس کے قوانین ہوں، اور اس فہم پر سارے صحابہ ہوں، اس فہم پر سارے اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، 14 صدیاں ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، سارے شارحین ہوں، ان سب کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک چیز گھڑنا، یہ پہلی تحریف ہے جس پر آگے کئی فسادات اور مفسدات لازم آتے ہیں کہ اس نے واضح طور پر اس چند منٹ کی گفتگو کے اندر یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ تو صرف سوال کر رہی تھی، کویسچن کر رہی تھی، اور اس سلسلہ کے اندر پالیسی جاننا چاہتی تھی کہ آپ پاس رکھیں گے تو مالکانہ طور پر رکھیں گے یا حاکمانہ طور پر رکھیں گے یا واقفانہ طور پر رکھیں گے. کیونکہ جس روایت کو آگے یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس روایت کا سیدہ پاک تک پہنچنا بھی ثابت نہیں ہے. تو جو بات سیدہ پاک تک پہنچنا ثابت نہ ہو سکا اسے ان کا موقف بنا کے پیش کرنا، یہ کتنی بڑی جسارت ہے. اور پھر اس بنیاد پر جانبین پر بہت سی اور چیزیں جو ہیں وہ لازم آتی ہیں. اب پہلی سب سے جو تحریف ہے اس پر میں قرآن مجید سے ایک اصول پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ سوال ہے قرآن مجید میں، اس کے بارے میں آیات ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الانفال، ویسألونک عن الروح، ویسألونک عن ذی القرنین، ویسألونک عن الجبال. یہ ایک طریقہ ہے لفظ سألہ کے استعمال کا. دوسرا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، وہاں متاعن نہیں، متاعًا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا کہ جب تم ازواج مطہرات سے کسی سامان کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو ان سے. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَاب وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، وہاں من آیا ہے. اب یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے جہاں پر یہ ساری اب بحث چل رہی ہے، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، تَسْأَلُهُ، یہ کہیں بھی اس حدیث کی کسی سند میں یا دیگر ام میراثیا نہیں ہے. تَسْأَلُهُ ام میراثیا، ان میراثیا، ام میراثہا. تو اس کے لحاظ سے امام راغب اصفہانی نے مفردات قرآن میں ایک قانون بیان کیا ہے، سأل یسألو کا. تو سأل یسألو کبھی ہوتا ہے کویسچن کے لیے اور کبھی ہوتا ہے مال مانگنے کے لیے، لاستدعاء مالن. یہ دو قسمیں بڑی بنائیں کہ کبھی تو اس سے
کویشچن کیا جاتا ہے، استفسار ہوتا ہے، اور کبھی اس سے استدعائے مال ہے. کس سے؟ سآلہ سے. جب یہ آئے کویشچن کے لیے تو پھر چونکہ اس کے دو مفعول بھی ہوتے ہیں، تو دو مفعول بھی جو ہیں ان میں دوسرے کی طرف یا تو یہ متعدی ہوگا ان کے ساتھ، اور یا براہ راست متعدی ہوگا، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ جو مفعول ثانی ہے وہ خود ایک سوال کی حیثیت رکھتا ہے. اس واسطے انہوں نے لکھا کہ اذا کان للتعریف تعدى الى المفعول الثانی تارة بنفسه وتارة بالجار. تارة بنفسه ہی کی قرآن سے انہوں نے کوئی مثال نہیں پیش کی امام راغب نے. تارة بالجار اس کی مثال وہ ان کے ساتھ اگر جار ان ہو تو پھر جس طرح یہ ساری آیات میں نے پڑھی ہے سب میں ان آتا ہے. اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، مثلا یسألونک عن الخمر. اب خمر مانگنا اور چیز ہے اور خمر کے بارے میں مسئلہ پوچھنا اور چیز ہے. تو قرآن مجید میں یسألونک الخمر نہیں ہے. اگر یسألونک الخمر ہوتا تو معاذ اللہ یہ ہوتا کہ فلاں لوگ آپ سے آ کے شراب مانگتے ہیں محبوب، تو سرکار کے پاس شراب کہاں سے آئے کہ وہ آ کے مانگے؟ تو ان ہے یسألونک عن الخمر، وہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب یہ سوال استدعائے مال کے بارے میں نہیں، یہ مطالبہ کے لحاظ سے نہیں، یہ طلب کے معنی میں نہیں، یہ کویسچن کے معنی میں ہے. اور جب کویسچن کے معنی میں ہے تو مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے ان کے ساتھ. یسألونک، پہلے مفعول تو سرکار کی ذات ہوئے کاف ضمیر، دوسرا خمر اس سے پہلے ان، تو مفعول ثانی کی طرف جو ہے یسألون متعدی ہوا کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ. یسألونک عن الشہر الحرام، ان نہ ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ وہ آپ سے حرام مہینہ مانگنے آ گئے ہیں کہ ایک حرام مہینہ ہمیں دے دو، یہ مطلب بنتا. جبکہ قرآن مجید میں یسألونک عن الشہر الحرام، محبوب وہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں کہ ہوتا کون سا ہے، کویسچن کرنے آئے. تو مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے یسألون عن کے ساتھ. یسألونک عن الانفال، محبوب وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرنے آئے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، محبوب وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرنے آئے. روح کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں. روح، اب یہ نہیں کہ روح لینے آئے ہیں کہ مطالبہ روح کے لیے آ گئے ہیں کہ ہمیں ایک ایک روح دے دو. یسألونک ویسألونک عن الروح. اب ہم نے آگے جا کے حدیث کا مطلب بتانا ان آیات کی روشنی میں، اصول کی روشنی میں. جہاں کویسچن ہے، سوال بمانا کویسچن ہے، مفعول ثانی کی طرف جو قرآن کے اندر اکثر استعمال ہے ان کے ساتھ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. یہ نہیں کہ پہاڑ لینے آ گئے کہ ہمیں پہاڑ دو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. یہ نہیں کہ ذوالقرنین مانگنے آ گئے ہیں. ایک بنفس ہی ہے جس کی ایک مثال بھی انہوں نے اس جہاں نہ دی قرآن مجید سے، اور اس میں اصول یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ دوسرا مفعول خود اسی سوال کا بیان ہے کہ سوال ہے کیا، کویسچن کیا ہے. اس کے علاوہ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ متعدی ہو ان کے ساتھ، دوسرا ہے متعدی ہو با کے ساتھ. اور ان کی یہ ساری مثالیں جو ہیں وہ دیں. یہ ایک قسم ہے کہ جب سوال بمانا کویسچن ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ السُّؤَالُ لِاسْتِدْعَاءِ مَالٍ، جب سوال ہو مال کی استدعا کے لیے، مال کی اپیل کے لیے، مال کے طلب کرنے کے لیے. مال یعنی کوئی چیز بھی اس کو لینے کے لیے. تو پھر کیا ہوتا ہے
فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ أَوْ بِمِن، پھر دو ہی طریقے ہیں، دوسرے مفعول کی طرف وہ فعل یا تو بنفس ہی متعدی ہوتا ہے یا پھر من آتا ہے، ان نہیں آتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، متاعًا، اذا سألتموہن، ہن ہے پہلا مفعول بھی، اے صحابہ جب تم امہات المومنین سے مانگو، متاعًا ہے دوسرا مفعول بھی۔ یہ جو طریقہ ہے یہ ہے حدیث میں اس کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر سوال جو ہے وہ کویسچن کے لیے نہیں بلکہ استدعائے مال کے لیے ہے، کوئی چیز جس کا تعلق مال سے ہے، تو اب کیا طریقہ ہے، یا تو بنفس ہی متعدی ہوگا لفظ سوال، ان نہیں آئے گا، یا آئے گا تو پھر من آئے گا، من آئے گا جیسے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اللہ سے طلب کرو، من فضلی یعنی اس کا فضل۔ اب یہاں کویسچن نہیں ہے کہ اللہ سے فضل کا کویسچن کرو کہ فضل کیا ہوتا ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، یہ سوال استدعاء کے لیے ہے، اور وہ سوال بھی استدعاء مال کے لیے ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، تو وہاں پر جہاں بنفس ہی متعدی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہے، وہ سارے کویسچن کے معنی میں سوال ہے، اور جہاں ان نہیں ہے یا تو براہ راست متعدی ہے سآلہ یا پھر من کے ذریعے، تو وہاں پر یہ استدعاء کے لیے، استدعائے مال کے لیے۔ اب اس قانون کے مطابق یہ جو الفاظ ہیں ارسلت الی ابی بکرن، پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، آگے کیا ہے، تسألہ، اب تسألہ میں ہو ہے پہلا مفعول بھی، مراد کون ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد آگے کیا آئے گا، دوسرا مفعول بھی۔ اب دوسرے مفعول بھی سے پہلے اگر تو ان ہے تو پھر یہ وہ معنی کویسچن ہو سکتا، اور اگر ان نہیں ہے اور بالیقین نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے تو پھر تسألہ کا معنی ہے مطالبہ کرنا، تسألہ کا معنی ہے طلب کرنا، تسألہ کا معنی ہے مانگنا، یعنی تسألہ میراثہا، یہ نہیں کہ تسألہ ام میراثہا، ان نہیں ہے، تسألہ میراثہا۔ تو یہ اصول ہے، اب یہاں اپنی من مانی نہیں کر سکتے، اس وجہ سے 14 صدیوں میں امت میں کسی نے بھی اس کا معنی کویسچن کرنا نہیں کیا یا استفسار کرنا اس کا معنی نہیں کیا، جس طرح کہ طاہر القادری کی یہ تقریر میں بھی اسی طرح ہے اس کلپ میں، اور یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اس نے اسی کو ذکر کیا ہے، اور اس میں ترجمہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے استفسار کے جواب میں، استفسار کیا ہوتا ہے، جہاں کویسچن ہو کہ کسی نے شاگرد نے استاد سے استفسار کیا تو استاد نے جواب دیا، تو استفسار وہ دوسرا سوال ہے جہاں آگے مفعول بھی ثانی سے پہلے ان جو ہے وہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں ان موجود، لہذا یہ ترجمہ غلط ہے، استفسار سے اس کا ترجمہ کرنا غلط ہے۔ اب یہ ایک پہلے نمبر پہ ایک بار یہ حدیث آئی، دوسرے نمبر پر بخاری شریف میں حدیث نمبر 3093 ہے، 3093 کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کہ کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا تسأل نصیبہا، تسأل، اب آپ تو سارے علماء ہیں، اور پھر یعنی یہ عبارت چھوڑ کے اپنی من مانی کرنا، یہ وہ ہو کہ جن کے پاس پیچھے کوئی عربی لٹریچر میں جن کی جڑیں نہیں ہیں، عام لوگوں ہوائی فائر کرنے والے وہ تو چلتے پھرے۔ اب جب یہ ہو
کہ اکل زید خبزا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ زید نے روٹی کھائی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زید نے روٹی کو مارا، زید نے روٹی کو، تو اکلا کا معنی ضربا کرنا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اکلا اور چیز ہے، ضربا اور چیز ہے۔ طاہر القادری کا یہ خلاصہ ہے کہ وہ اکلا کا معنی ضربا کرے گا، اور ضربا کرنے کے بعد کہے آخر دانت بھی تو مارتے ہی ہے روٹی کو تھوڑا تھوڑا۔ یہ اس کا سارا دین ہے۔ اس نے جہاں بھی واردات کی اسی طرح کی ہے، لفظ اور لکھا ہوا ہے، معنی اس نے اور کیا ہے، یعنی وارداتی مقامات پر، یہ نہیں کہ ہر جگہ جہاں جو امت پہلے کہتی ہے یہ وہ کہا ہے تو پھر بچ گیا ہے۔ جہاں یہ مجتہد بن کے نکلا ہے کسی مسئلے میں، وہاں اس کا یہی خلاصہ ہے کہ اکلا کا معنی ضربا کر کے پھر آگے طویلے کی، آخر اتنے 32 دانت مار رہے ہیں تو کیا ضربا والا معنی نہیں ہے؟ اور اس کے ماننے والے ہیں مطلقاً کہ جنہوں نے اس پر اکتفا کر لیا ہے کہ قبلہ نے چونکہ ہمارے سے کبھی پڑھ لیا ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، تو وہ جہل مرکب کے مریض ہیں سارے، ایک ایک بات اس نے اتنے گھپلے کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو یعنی فرق عام واضح قرآن کی اتنی آیات بتا رہی ہیں۔ اب دوسری حدیث شریف جو ہے، جس کا نمبر میں نے آپ کے سامنے پڑھا 3093، 3093 والی جو حدیث ہے، یہاں پر بھی نصیبہ موجود ہے، یہ ہے 3093۔ ویسے جو بیروت کا چھاپا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 756، وکانت فاطمہ، تو یہاں تو استمرار بھی ہے اور یہاں ارسلت نہیں ہے کہ کسی کو بھیجا۔ وکانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا تسأل ابا بکر، تسأل میں یا فاعل ہے، ضمیر راجع ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مطالبہ کرتی تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کس چیز کا؟ نصیبہ، اپنے حصے کا۔ یعنی ان کے نزدیک تو ایک بات طے شدہ تھی، ان کا ایک موقف تھا، ان کا ایک نظریہ تھا۔ وہ یہ نہیں کہ ابھی آئی ہیں کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، جس طرح ہمیں خط کے لکھنے والوں نے ملتان سے اس طرح لکھا کہ وہ سوال کر رہی تھی، سوال کر رہے، عجیب بات ہے، عجیب شیخ الحدیث ہے۔ سوال کیا کر رہی تھی؟ سوال بمعنی کویسچن یا استفسار نہیں ہے، سوال بمعنی مطالبہ ہے کہ وہ آپس نے دماغ میں اپنی دلیل کی روشنی میں اپنا حق سمجھی بیٹھی تھی اور اس کے مطابق انہوں نے اپنا حق مانگا۔ اب یہاں تعویل کیسے کوئی ہو سکتی ہے؟ لکھا تسأل ابا بکر نصیبہ، یہ نہیں ہے ان نصیبہ، ان نہیں ہے، کسی نسخے میں بھی نہیں ہے، کسی شرح میں نہیں ہے، نصیبہ۔ اور وہ دوسرا جو ہے وہ تو اما او بڑا لمبی معذوف عبارت ماننی پڑے گی، تو تب جا کے وہ بن سکتا ہے جو طاہر القادری کے ذہن میں ہے، کسی کتاب میں تو وہ نہیں ہے۔ تو تسأل ابا بکر نصیبہ مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر و فدک، تو یہاں واضح طور پر آگے ذکر ہے مفعول بھی ثانی، اور تسأل متعدی بنفس ہی ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے، لہذا یہ بمعنی کویسچن یا استفسار نہیں ہے بلکہ بمعنی مانگنا ہے، معنی طلب کرنا ہے، معنی مطالبہ کرنا ہے، معنی دعویٰ کرنا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ مجھ کو دیا جائے۔ نہ یہ کہ خیالی مطلب کہ وہ پالیسی بنوانا چاہتی تھیں، وہ مسئلہ پوچھنا چاہتی تھیں، ہرگز وہ سوائے طاہر القادری کے دماغ کے وہ کہیں بھی اسلامی لٹریچر میں وہ لفظ موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر جب اس کا ذکر آتا ہے بخاری شریف میں، تو وہاں خود تسألو کا مطلب بھی لکھا ہوا ہے۔ تسألو کا مطلب یہ نہیں لکھا ہوا تستفسرو، استفسار کرتی ہیں،
بلکہ تسألو کا مطلب تطلب لکھا ہوا ہے، طلب کرتی ہیں، یعنی جو معنی ہم تسألو کا کرتے آ رہے ہیں وہ لفظ بھی ہو بہو جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ 3711 نمبر کتاب و فضائل صحابہ، باب و مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، یعنی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فضائل کا جو باب صحیح بخاری میں ہے، اس باب کی پہلی حدیث 3711، اس کے کیا الفاظ ہیں؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما افاء اللہ علی رسولہ تطلب صدقۃ النبی التی بالمدینہ وفدک۔ تطلب، اب تسألو کے بعد خود تطلب ہے، اب پیچھے گنجائش کیا رہ گئی؟ تسألو کے بعد 4 لفظوں کے بعد تطلب ہے، یعنی خود اس سوال کی کیٹیگری معین کی گئی کہ یہ بمانا کویسچن کرنا نہیں تھا بلکہ طلب کرنا ہے۔ وَتَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَقْ، کہ جو فدق اور مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اس کو طلب کر رہی تھیں، سرکار کا چھوڑا ہوا جو مال تھا اس کو طلب کر رہی تھیں۔ اب یعنی جو حدیث جس پر بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے جو دور سے قواعد بتا کے لا کے سمجھایا کہ ان نہیں ہے یہاں پر، اور ان ہو تو پھر بمانا سوال کویسچن بمانا ہو سکتا ہے، ان نہیں ہے۔ اب خود اس حدیث میں، اور یہ دعوے دار ہے کہ میں مناقب بڑے بیان کرتا ہوں سیدہ پاک کے، تو بخاری سب سے بڑی مناقب سیدہ والی کتاب جو ہے اہل سنت کی کتابوں میں سے، اس کا جو باب منقبات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی پہلی حدیث ہے، اس پہلی حدیث میں تسألو کا تطلبو آگے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور یہ وہاں ہی گڑبڑ کر رہا ہے۔ اور پھر یا تو دروغ گورا حافظہ نیست، یا پھر یہ ہے کہ دروغ گو است و خائن ہم است۔ اس نے یہ حدیث جو ہے وہاں بھی لکھی، اب میں نے دیکھ لی مثلا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جہاں اس نے معنی استفسار کیا، اس کے بعد یہ جلد نمبر 6 ہے، یہاں پر یہ حدیث ذکر کی جس میں یہ عربی الفاظ کا بھی ذکر ہے۔ کون سے؟ تطلب والے الفاظ کا، تطلب والے الفاظ کا، لیکن اس نے ترجمے میں وہ سارا حذف کر دیا ہے، یعنی ترجمے میں تطلبوں کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے بیماری اس کی بڑی پرانی ہے، اور بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ ہیں برکو شرر سے ملے ہوئے۔ میں نے کہا تھا طاہر القادری کی پوری ذریت میں سے کسی میں صلاحیت ہی نہیں، اس اپنے میں نہیں، پیچھے اس کی اولاد میں کیا ہوگی، شاگردوں میں کیا ہوگی۔ جبل الجہالت ہیں، بحر الحماقت ہیں۔ آگے میں بھی کچھ نہیں کہتا۔ تو اب دیکھو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اتنا خیانت کر رہا ہے۔ ان عائشہ ان فاطمہ ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لکھتے لکھتے جس وقت آگے پہنچتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ حدیث شریف میں، ان عائشہ تھا، یہ جو 3711 نمبر حدیث ہے جس میں ہے تطلب صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم التی بالمدینہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو کہ مدینہ منورہ میں ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 599۔ ان عائشہ ان فاطمہ ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علی رسولہ تطلب صدقۃ النبی، تطلب صدقۃ
नबी अल्लती बिल मदीना व फदक। अब ये जो तत्लोबो है जिससे मुअय्यन हो रहा है कि तस आलो क्वेश्चन के माना में नहीं है बल्कि तलब करने के माना में है, यानी जिसमें आगे कोई गुंजाइश रहती नहीं कि जब खुद हदीस के लफ्जों में तत्लुबु आ गया है। अब तर्जमा इसका देखो, इसका बड़ा हाजमा तेज है, चार चार लाइनें हजम कर जाता है इकट्ठी। अच्छा जी, अब तर्जमा देखो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आदमी भेजकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल से मीरास के बारे में इस्तिफ़सार किया। ये तर्जमा कर दिया उसका तसअलो का, यानी गलत तर्जमा। चलो तसअलो का तो किया, ततलुबु का किया ही नहीं। इस्तिफ़सार किया जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ै के तौर पर मरहमत फरमाया, और वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फरमाया हुआ था, जैसे मदीना मुनव्वरा की कुछ ज़मीन बाग़े फदक और खैबर के खुमस से जो बाकी बचा था। अब यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। आगे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जवाब है, काल अबू बकरिन इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल ला नूर सुमात रखना सदका। आगे वो शुरू हो गई और दरमियान में तर्जमा किसका आया, अल्लती बिल मदीना व फदक वमा बाकी अमिन खुम्स खैबर व सदक़त नबी। तत्लुबु लफ्ज़ पूरे का पूरा हजम कर गया, यानी ये मैं लाइव कह रहा हूं। उसके मानने वाले इस किताब से तत्लुबु का तर्जमा दिखा दें। तत्लुबु का तर्जमा, तसअलो के बाद है तत्लुबु, तसअलो का किया इस्तिफ़सार, यानी गलत तर्जमा। अब उस गलत पे चूंकि डटाई करना चाहता था तो आगे तत्लुबु का लिखता तो शर्म आ रही थी कि कैसे मैं डटाई करूं। उसने कहा चलो किसने चेक करना है, क़यामत आ जाएगी, हर अगली सदी में पहले से बड़े जाहिल होंगे, इस तरह के आम लोगों की बात नहीं, तो कौन चेक करेगा। लेकिन ताड़ने वाले भी क़यामत की नजर रखते हैं। जहां यूरोप में बैठ के सुन रहे हो तैरुल कादरी, तुम्हारी एक एक साजिश में इंशाअल्लाह बेनकाब करूंगा। अच्छा है कि बाज आ जाओ। अब देखो सुनन अबी दाऊद, उसके अंदर जो है हदीस नंबर है 2973, उसमें क्या लिखा है, अन अबी तुफैल, यहाँ रावी है हज़रत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और ये भी मैं कुछ लोगों की तवज्जो कराना चाहता हूँ, कहते हैं इब्ने शिहाब ज़ोरी दाखिल हुआ सनद में, हर जगह वो ही है। तो यहाँ कोई इब्ने शिहाब ज़ोरी नहीं है, यानी ये नहीं कि फदक वाली हर हदीस में इब्ने शिहाब ही बैठा हुआ है, या इब्ने शिहाब के बारे में आज इनको तो पता चल गया, इमाम मालिक को कुछ नहीं पता चला, और ये सारे शारहीन बुखारी को कोई पता नहीं चला, सारी उम्मत को कोई पता नहीं चला। अब ये यहाँ हद्दसना उस्मान इब्न अबी शैबा क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न अल-फ़दैल अनिल वलीद इब्न जुमै अन अबी तुफैल क़ाल जात फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इला अबी बकरिन, यहाँ भी आने का जिक्र है। आगे क्या, तत्लुबु मीरासहा, अब तसअलो लफ्ज़ ही नहीं है, तत्लुबु मीरासहा मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तत्लुबु मीरासहा। लिहाजा वो जो सारा था कि सवाल है और फिर जो है वो अन नहीं है, तो इस बुनियाद पर मांगना मतलब है, क्वेश्चन करना मतलब नहीं, तलब करना मतलब है। अब इसमें तो तसअलो है ही नहीं। अब इनका क्या बनेगा, जहाँ तसअलो के बाद तत्लुबु था वहाँ इबारत में तत्लुबु लिखा, तर्जुमे में लिखा, और जहां तसअलो है ही नहीं, है ही तत्लुबु। और फिर सिर्फ ये नहीं, आगे बुखारी का जो और मकाम है उसमें भी इनके रस्ते बंद कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर 4035 नंबर, उसमें अल्फाज क्या हैं, ये जो किताबुल मगाजी है, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 985 है। लिखा है अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना फ़ातिमा
علیہ السلام والعباس آتا یا ابا بکرن، یہاں بھی آنے کا ذکر ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کیا کرنے آئے؟ اب یہاں بھی سوال کا لفظ ہی نہیں، کیا یلتمسان میراثہما، اپنی وراثت کا مطالبہ کرنے آئے. یلتمسان التماس، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا، طلب کرنا. یلتمسان میراثہما اردہ من فدق وسہمہ من خیبر. یلتمسان، اب پہلا تھا سالت، اور وہاں پھر قانون سے ہم نے واضح کیا، پھر آ گیا طلبت، اب یہ ہے یلتمسان. یہاں یلتمسان، یہاں یعنی وہ کویسچن کرنے والا معنی اس کا ہے ہی نہیں، وہ یوں ہی بنے گا جیسے کوئی اکلا کو معنی ضربہ کرے یا ظلمت کا معنی نور کرے. ایسے ہی بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6725 جلد نمبر 4، اس میں بھی یہی الفاظ. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فاطمہ والعباس علیہم السلام اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یلتمسان، دونوں مانگ رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے وراثت کا. تو یہاں یہ سارے لفظ بتا رہے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، بلکہ خیانت کی، جان بوجھ کے دغا کیا اپنے طور پر، کہ کہیں گے کہ آج تک کوئی حل نہیں پیش کر سکا تھا جو قبلہ نے پیش کر دیا ہے، آج تک ایسا کوئی نہیں تھا جہالت میں یوں بولتا. تو اب یہ ساری احادیث جو ہیں ان کے ہمراہ یہ بات بھی قابل غور ہے. مثلا تفسیر کبیر ہے، وہاں جس وقت اس قضیے کا ذکر کیا گیا تفسیر کبیر میں، یہ جلد نمبر 15 ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 285 ہے. وما افا اللہ علی رسولہ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے فلما مات ادعت فاطمہ علیہ السلام انہ کان ینحلها فدکا. یہ ذکر ہے شیعہ کی ایک دلیل کا کہ انہوں نے کہا کہ دعویٰ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ادعت دعویٰ کیا یعنی طالبت اور ادعت، اور وہ یعنی سوال کرنا کہاں، اور امام رازی کے نزدیک یہ کہ ان کا وہ اپنے طور پر ایک دعویٰ رکھتی تھیں، ایک نظریہ رکھتی تھیں، اور ایک دلیل کی روشنی میں جو انہوں نے سمجھی ہوئی تھی، اور اسی بنیاد پر آگے جا کر اجتہاد کا جو ہے وہ قول اس بارے میں بنتا ہے. یہاں پر جو اس سلسلہ کی ایک بڑی خاص کتاب ہے، اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ جہاں احادیث میں تعارض آ جائے اس تعارض کو دور کرنا، یا معاذاللہ اگر کوئی کہے کہ قرآن اور حدیث میں تعارض آ گیا ہے تو اس تعارض کو دور کرنا. یہ ہیں امام ابن قتیبہ، جن کی تاریخ ولادت 213 ہجری ہے. 213 ہجری، اتنا قریب سے ماخذ کا انالیسز انہوں نے کیا. یعنی صرف وہ جمع بین الاحادیث نہیں ہے، صرف احادیث کی روایت نہیں ہے، بلکہ اعتراضات کے جواب کے طور پر، اور بالخصوص شیعہ کے جواب میں انہوں نے یہ ساری بات یہاں کی. نام کتاب کا ہے تعویل مختلف الحدیث. حدیث میں جب آپس میں تعارض آ جائے تو تطبیق کیسی ہوگی. اس کے اندر انہوں نے اس قضیے کو ذکر کیا. تو کیا ذکر کیا کہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، کویسچن کیا. یہ کہتے ہیں وہ اما منازعۃ فاطمہ ابا بکر، منازع کہتے ہیں جھگڑے کو، وہ اما منازع وہ جو تنازع، وہ اما منازعۃ فاطمہ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کو وہ سمجھ رہی تھی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم والی آیت کے پیش نظر. ابھی میں اس پر بھی بات کروں، وہاں بھی اس نے گھپلا کیا ہے اور شیعہ کو اس نے گنجائش دی ہے، ان کے موقف کی بات کی ہے. تو یہ چند حوالہ جات میں نے اس پر عرض کیے کہ اس نے جو جس حدیث کو بنیاد بنا کے بات کی
اس حدیث کے لفظ میں اس نے خیانت کی، اور خیانت کر کے ساری اپنا ایک نظریہ اس نے بنانے کی کوشش کی، اور اس نظریے کے مطابق آگے جو کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ پاک نے سوال کیوں کیا، وہ حدیث سیدہ پاک سے ثابت ہی نہیں، اور یہ سیدہ پاک سے آگے استدلال بھی کروا رہا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ جو ہیں ان کے لحاظ سے اس نے یہ دعویٰ کیا۔ تو وہ الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں، یعنی جو اس نے باقاعدہ عمدن پہلا آدھا حصہ چھوڑ کے آگے سے پڑھی ہے، یعنی چھوڑا اس لیے ہے کہ تاکہ پکڑا نہ جائے کہ بات کس کی ہے، بات کس نے کی، اس نے یہ بات سیدہ کی طرف بنا کے لگا دی ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، یعنی جب ابھی یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مکالمہ یہ سامنے نہیں آیا تھا منظر عام پر، انہوں نے اپنے طور پر کہ آخر ان کا بھی حق بنتا ہے وراثت میں، انہوں نے اردنا ان یبعثنا عثمان ابن عفان الی ابی بکر، اردنا بھیجا نہیں، ابھی ارادہ کیا کہ وہ بھیجیں کس کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، الی ابی بکر الصدیق فیسألنہ سمونہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مانگیں، یہاں بھی یسألنا ان سومونہن نہیں ہے، یسألنا سمونہن، آٹھواں حصہ جو آیت کی روشنی میں ان کا بن رہا تھا، وہ مانگنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ یہ حدیث نمبر 2976 میں تفصیل کے ساتھ ہے، آگے 77 میں اسی پر اگلے الفاظ ہیں۔ فقالت لہن عائشہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی یہ ارادہ کر رہی تھی تو ان کو روک دیا، کیا کہہ کر، قل، تو کہتی ہیں میں نے کہا الا تتقین اللہ، تم اللہ سے نہیں ڈرتی، علم تسمعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا لا نورا ما ترکنا فہو صدقہ، یہ کس نے کہا؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ کن کو کہا؟ ازواج مطہرات کو کہا، جو ابھی ارادہ کر رہی تھی، سوال کوشچن کرنے کا نہیں، مانگنے کا۔ یہاں وہ الفاظ ہیں اگلے جس کو سیدہ فاطمہ کے بنا کے لگا رہا، وہ الفاظ آگے کیا ہیں؟ وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَاتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي۔ الفاظ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لا نور سو کا اگلا حصہ ہے یہاں سنن ابی داؤد کے لحاظ سے، یعنی یہاں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، بخاری میں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے ازواج مطہرات سے کہا کیا تم ڈرتی نہیں ہو اللہ سے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ سرکار فرماتے لا نور سو ما ترکنا فہو صدقہ وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَاتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي، کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں تمہارے خرچے کے لیے تم سے اس سے دوں گا، اور میرے بعد جو میرا ولی الامر ہوگا، نائب ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کی طرف ہے، وہ ان معاملات کو سنبھالے گا۔ تو یہ بات تو ام المومنین عائشہ صدیقہ اور امہات المومنین کے درمیان ہے، اور ام المومنین نے ان کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح سنائی ہے۔ یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک ان لفظوں کے پہنچنے کی کوئی دلیل نہیں کہ انما ھذا المال والے یہ جو الفاظ ہیں یہ انہوں نے کبھی روایت کیے ہوں، یہ ان کے سامنے کسی نے روایت کیے ہوں، اور اس نے ان کو ان کے سارے نظریے پر سوال کرنے کی دلیل بنایا ہوا ہے، اور پھر اتنا ذہین ہے کہ کہتا انما، ترجمہ کیا ہے؟ مگر، وَإِنَّمَا، مگر خالص یہ مال، انما کلمہ حصر کے ساتھ، مگر خالص یہ مال، کبھی انما کا ترجمہ بھی مگر ہوا ہے، آپ سن سکتے ہیں، مگر وَإِنَّمَا، مگر خالص یہ مال، انما کلمہ حصر کے ساتھ، مگر خالص یہ مال، یہ الفاظ اس کے، انما کہتا کلمہ حصر ہے، مطلب کیا ہے؟ مگر، اور ھذا المال، یہ ھذا المال تو اسی کو پیچھے کہا جا رہا ہے
جو فدق وغیرہ جو ہے اور مات رکھنا کے اندر جو ذکر ہے، تو بہرحال یہ اس نے کوشش کی، اور یہ میرا چیلنج ہے کہ وہ پورے ذخیرہ حدیث سے یہ لفظ سیدہ پاک سے مروی دکھائے. تب انہوں نے استدلال کیا جب ان کے پاس یہ لفظ تھے بحیثیت حدیث، یا ان کے سامنے کسی نے بیان کی ہوں یہ الفاظ اور سامنے انہوں نے یہ بھی سنے ہوں، ان کے لحاظ سے جو روایت میں ہے وہ پہلے الفاظ ہیں لا نورس ما ترکنا فهو صدقہ یا نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث. تو یہ یعنی خود ایک چیز گھڑ کے اس کے لیے آگے یہ کتنا اس کو دھکے کھانے پڑ رہے ہیں، کبھی کہیں جا کے حذف مانتا ہے، کبھی کہیں جا کے 4-5 جملے سمیٹتا ہے، اور پھر جا کے آگے ایک نیا رستہ بنانا چاہتا ہے. یہ جو ہمارے محدثین ہوئے ہیں ماضی قریب میں، ان کے چند تراجم بھی پیش کر دوں. مثلا محمود احمد رضوی صاحب ہیں، ان کی فیوض الباری ہے، فیوض الباری شرح بخاری ہے، اور ایسے ہی علامہ فیض احمد اویسی صاحب ان کا لکھا ہوا ہے اس مسئلے پر. اور پھر شورۂ آفاق کی کتاب تصفیہ ہے. تو اور ایسے ہی چلو طاہر القادری کو پیر کرم شاہ ازہری کا بھی تو مان ہی لینا چاہیے. تو یہ سارے لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فیوض الباری اس کے اندر وکانت فاطمہ تو تسأل ابا بکر نصیبہا، یہ سید صاحب ہیں فیوض الباری 5ویں جلد علامہ محمود احمد رضوی صاحب کی. تو ترجمہ کیا کرتے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر اور فدق اور مدینہ کے صدقے کی وراثت کا مطالبہ حضرت ابوبکر صدیق سے کیا تھا. سوال نہیں، مطالبہ، وراثت کا مطالبہ. یعنی کتنا فرق ہے، پوری امت ایک طرف اور حضرت قبلہ صاحب بقلم خود شیخ الاسلام. اب یہ ساتھ انہوں نے اس میں صفحہ نمبر 735 پہ لکھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میراث کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ میراث کا مطالبہ، تو اس کو جواب ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ نے اس آیت کے پیش نظر کیا تھا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی ایک ہو تو اس کے لیے ترکہ کا نصف ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نہ سنی تھی، اور ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کسی کو اپنے ترکہ کا وارث نہ بنانا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. یہ جواب یعنی محمود احمد رضوی صاحب نے آگے نفس مسئلہ کے لحاظ سے بھی دیا. اور یہ بہرحال جو سوال کرنے والا مطلب نہیں تھا، ابھی ہم اس پہ ہی جا رہے ہیں، مطالبہ کیا، یہ بار بار اس کا انہوں نے تذکرہ کیا. ایسے ہی یہ ضیاء النبی ہے جلد نمبر 4، اس کے اندر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثا، تسألہ ترجمہ دیکھو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حضور کی میراث کا مطالبہ کیا. تسألو میراثہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا. یہ نہیں کہ استفسار کیا کہ مالکانہ حق ہے یا واقفانہ ہے، یا یہ جو اس نے گردان بنائی ہوئی ہے ایسا. یہ پیر کرم شاہ الازہری نے اس کے ترجمے میں یہاں ایسے لکھا. چلو فیض احمد اویسی صاحب آپ کی جو یہ کتاب ہے باغ فدق، تو اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابی بکر تسأل میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا. تسألو میراثہا،
یعنی آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں، چونکہ گنجائش ہی نہیں اس بات کی جو یہ کر کے تو اس نے، یعنی میں جب ادھر جیل میں تھا اور پیچھے یہ دندناتے پھر رہے تھے سارے اس طرح کے مسٹنڈے اور کچے کر کے، دیکھو جی قبلہ نے کمال کر دیا ہے، تو یہ تو بھی میں نے 4 منٹ کا سنا ہے، اگر قبلہ یہی کمال کرتے رہے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ وبال آیا ہوا ہے۔ اچھا جی، چلو تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، تو یہاں جو ہے وہ پیر صاحب نے اس میں کیا یہ لکھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ استفسار کرنے گئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اس لیے ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا۔ وہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ تو پھر سب نے سوال کیا تو پھر سب کی خطا بناؤ گے، تو ان کا جو تھا وہاں بھی چونکہ ان نہیں ہے آگے، تو مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا۔ پورے لفظ یہ ہیں، حاصل ان کے وراثت کا مسئلہ انبیاء علیہ السلام کے ترکے میں جاری نہیں ہے، اور حدیث شریف نحن معاشر الانبیاء دلیل قطعی ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اس لیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے کسی نے بھی مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا، اور جن جن حضرات نے مطالبہ کیا بھی تھا انہوں نے اس حدیث کے سننے کے بعد مطالبہ کو ترک کر دیا تھا۔ جن جن یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سب کا کی طرف جو لفظ سوال کی نسبت ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ مطالبہ ہے، اور پھر سب کا اجتہاد یعنی ترک کرنا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے اجتہاد سے رجوع کر لینا، کہ پہلے سمجھ رہے تھے کہ ہمارا حق ہے، لیکن جب سامنے سے دلیل آ گئی پھر سب نے ہی مطالبہ جو ہے وہ ترک کر دیا۔ ایسے ہی صفحہ نمبر 44 پر پیر صاحب لکھتے ہیں، رہا یہ امر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا، مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا۔ اور آگے اس پر انہوں نے پیر صاحب نے اتنا عمدہ جواب دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر کو حسب درخواست سیدۃ النساء انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مباح بھی ہوتا تو بھی اس کے نہ دے جانے پر شکایت نہ تھی، کیونکہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ خادمہ کی درخواست کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہ فرمائی، اور بجائے اس کے خادمہ عطا فرمائیں آپ نے تسبیح عطا تعلیم فرمائیں، جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم میں بروایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے ہی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی تعمیل درخواست نہ کرے تو محل شکایت نہ ہوگا، چہ جائے کہ جب اس مال کا دے دینا شرعاً ناجائز ہو، بلکہ مؤخر صورت میں تو بجائے محل شکایت ہونے کے یہ قابل ستائش ہوگا، کیونکہ اس خلیفہ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہرحال ابھی تک اس بات پر بات چل رہی ہے کہ یہ 10 سالوں کے اندر جو اس نے واردات کی ہے یہ تحریف ہے دین میں، اور اس پر آگے بہت سے اتہامات لازم آتے ہیں، الزامات لازم آتے ہیں۔